علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، جہاں پر بھی آپ ہیں دنیا میں جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور کہیں کسی اچھے کام میں، کسی پروڈکٹیو کام میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہر چیز ہماری زندگی میں بہت پرفیکٹ ہو، بہت خوبصورت ہو، اور چاہے وہ کوئی منظر ہو، چاہے وہ کوئی ہماری انگیجمنٹ ہو، کوئی بھی ایسی مصروفیت ہو، کوئی پلان ہم نے بنایا ہو، تو ہم چاہتے ہیں جیسا ہم نے پلان کیا ہوا ہے ویسے ہی اس کا رزلٹ آئے، اور اپنی کوششیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ڈیڈ لائن سے بہت پہلے کام شروع کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کام بہتر سے بہتر ہو سکے، پوری تیاری کر لیتے ہیں، ورک ہارڈ بہت زیادہ کرتے ہیں، محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا کے منتظر ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ انہوں نے محنت کی ہے اتنی ہی زیادہ ان کو اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے۔ کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ انسان ارادے بناتا ہے، ارادے باندھتا ہے، اور پھر ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اور پلان ہوتا ہے، کوئی اور منظر ہمارے سامنے منتظر ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسا ہم نے پلان کیا ہے اس کا 100% ویسا ہی رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح جب ہم رشتوں میں بنتے، ہم دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، ایک تو ہمارے خونی رشتے ہیں جو ہمیں ملے ہیں جب ہم دنیا میں آئے، اس وقت ہی ہمارے والدین کون ہوں گے اور ہمارے بہن بھائی کون ہوں گے، ہمارے رشتے دار کون ہوں گے، یہ سب تو ہمیں ایسا کا ایسا ہی ملا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم پھر رشتے بناتے ہیں، اپنی دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نیبرز سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، اپنے کولیگ سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ازواجی رشتے میں ہم بنتے ہیں، شادی ہوتی ہے آپس میں، دو لوگ، دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، تو یہ سارے رشتے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے لیے پلان کیا ہوتا ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان رشتوں میں بھی ہمیں کامیابی ملے، کیونکہ جو ہمارے رشتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملے، جن میں ہم بن گئے، ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہ رشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں زندگی بھر۔ ان میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ان میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت خوشی بھی ہے، بڑا اچھا تعلق بھی ہے، لیکن کبھی اس کے اندر بھی کمزوری آنے لگتی ہے۔ وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رشتے ہیں، ہمیشہ وہ رہیں گے، ان کے ساتھ ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بہت سے چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن وہ رشتے جو ہم خود سے بناتے ہیں، دوستی کے، محبت کے، تعلق کے، وہ رشتے کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو چیلنج آتے ہیں اس سے گزرنا، ان سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، میرٹل جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، اس میں ہر انسان کا، ہر لڑکے اور ہر لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے مضبوط رشتے میں بندھے، اور اپنے پلان بنا کے جب وہ رشتے میں جڑتے ہیں تو پھر ایسا ہے کہ چونکہ جو دو انسان آپس میں قریب رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، بلکہ زندگی گزارنے کا عہد جنہوں نے کیا ہے، تو ان کا یہ رشتہ مختلف طوفانوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے چیلنج جن کا سوچا بھی نہیں ہوتا وہ سامنے آ جاتے ہیں، کچھ ایسی مشکلات جن کے بارے میں آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی ہوتی، اور وہ مشکلات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا خاصا رشتہ ہے، اچھا خاصا تعلق ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے اس پر کیسے کام کریں ہم۔ اس کی وجہ سے آپس میں تلخی ہے، اس کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارے رشتے ہوں جو اسٹرگل کرنے لگیں، جو مشکل کا شکار ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی مشکلات میں پڑیں، تو ان کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی نشانیاں ہوں گی جن سے ہم یہ جانیں اتنی مصروف زندگی میں 24 گھنٹے ہر ایک کو ملے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے 24 گھنٹے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو ہم نہیں جان پاتے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اور جن رشتوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ کسی مشکل کا شکار ہے، یا ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں جانتے بوجھتے۔ اگر تو رشتہ اہم ہے، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، تو ضرور ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے۔ اور وہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کسی مشکل کا شکار ہے، اسٹرگل کر رہا ہے؟ ایک تو اکثر خود ہی محسوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ ہمیں نہیں اس چیز کا احساس ہو پاتا، تو ہمیں کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں، کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر رشتہ اہم ہے، اس کی ویلیو ہے ہمارے نزدیک، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو ہم ضرور اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے۔ آج کے اپنے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ جو ایک رشتہ ہو جو اسٹرگل کر رہا ہو، جو مشکل کا شکار ہو، اس کو کیسے
मजबूत किया जा सकता है, उसको टूटे फूटे रिश्ते को, जो टूटने वाला हो, उसको टूट फूट से कैसे बचाया जा सकता है, और कैसे काम किया जा सकता है इसके ऊपर, और एक मजबूत ताल्लुक क्या होता है? एक ताल्लुक को मज़बूत कैसे बनाया जा सकता है? एक ताल्लुक को मज़बूत करने की हमारे सामने बड़ी एक फ़ैंटेसी होती है, हमारे सामने हम ड्रामास देखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, और हमारे सामने एक आइडियल तस्वुर आता है कि ऐसा ताल्लुक होता है जो बहुत मज़बूत या बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन क्या वाक़ई खूबसूरत ताल्लुकात हमेशा आइडियल ही होते हैं? क्या उनके अंदर परफ़ेक्शन होती है? क्या ताल्लुकात वैसे ही होते हैं हमारी हकीकी ज़िंदगी में जैसा कि हमें ड्रामों में और मूवीज़ में और किताबों में नज़र आते हैं? इस पर आज हम यहाँ बात करते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ शामिल हैं सिद्रा नईम साहिबा, और इनको आप सुनते हैं, ये हमारे साथ शामिल होती हैं, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरम बिन्त सफ़िया अमेरिका से। इरम और सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, सिद्रा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज का जो टॉपिक है इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थीं इस पर बात करने के लिए, बहुत दफ़ा आप इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी करवाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी ताल्लुक़ की अहमियत के हवाले से? जो मैरिजेस होते हैं सब मैरिजेस में कुछ ना कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन जब कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हो फिर पता होता है कि जो रिलेशनशिप स्ट्रगल हो रही है। तो उसमें काफ़ी पॉइंटर्स हैं। एक तो कोई ना कोई पार्टनर खुश नहीं है, डिप्रेशन है, या कुछ मैरिज में आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, और आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप फील क्या कर रहे हो, या आप कुछ कहना चाहते हो और आपको डर लगता है कुछ कहने में भी, और आप कहीं जा भी नहीं सकते, फ्री नहीं हो फ्रेंड्स के साथ मिक्स करने में। ये सब पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है एक पार्टनर में, और आपके नीड्स और जो वांट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा वन है, बिल्कुल, आपने ठीक कहा कॉम्प्रोमाइज और सिद्रा। निगोशिएशन। जी सिद्रा, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ, और नाज़रीन आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? ताल्लुक़ को मज़बूत कैसे बनाया जा सकता है? अगर ताल्लुक़ इस ऐसे फ़ेज़ में ऐसी मुश्किल का शिकार हो जाए, तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं? क्या हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, या हम खुद भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं? इरम, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से कि ताल्लुकात पर बात करनी और इनके लिए सोचना क्यों ज़रूरी है? ताल्लुकात पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी और है क्या? कोई शख़्स अकेला, हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, लेकिन पूरा वक़्त जो दुनिया में गुज़ारते हैं वो तो हैं, तो हम ताल्लुकात के ही लोग। और इनको रिपेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ बेटर हो सके। क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ बेटर जो होती है वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरीज़, ड्रामाज़, वेब सीरीज़ सारा कुछ हमें बताते हैं कि मोहब्बत किस तरह की होनी चाहिए, और उसमें कभी-कभी बड़े अच्छे सजेशंस भी होते हैं, कभी-कभी बहुत टॉक्सिक सजेशंस होते हैं, लेकिन कभी अच्छे सजेशंस भी होते हैं। और अगर ताल्लुक खराब हो रहा है, एंड बाय द वे डिस्क्लेमर हियर, हम में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि हमारी मैरिज परफेक्ट है। हम सब ने चूँकि कोई बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है मैरिज में और सीखा है, और हुँ, सीख रहे हैं, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया बात करने का, तो कर भी रहे हैं। और मैरिज का रिपेयर जो है वो हमेशा हो सकता है, बट ऑफ कोर्स उसमें सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं, सर्टेन अब्यूसेस होते हैं और सर्टेन मिसकंसेप्शंस होते हैं। हमारा मसला ये है कि चूंकि हमने बहुत कुछ मैरिज से पहले ही सुन रखा होता है और लोगों को देखा भी होता है उनकी मैरिजेस में, बड़ी अच्छी मैरिजेस और बड़ी बैड मैरिजेस, तो कुछ हमारे एप्रीहेंशंस, यानी हमारे पहले से जो जिसको कहते हैं ना कि हमने एक दिमाग बनाया होता है कि अगर इसने इस टोन में बात की, अगर इसने इस तरह से बात की, तो इसका मतलब ये होगा। तो हम मतलब बहुत ज़्यादा निकालते हैं, जिसकी वज़ह से बात करते नहीं, या बात बिगड़ जाती है, या फ़ॉल्स पर्सपेक्टिव जो है वो बन जाता है। जी। बिल्कुल, इरम आपने ठीक कहा, और नाज़रीन आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इरम की बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि हम जब अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो बात कर रहा हो, वो उन तजुर्बात से गुज़र रहा होता है, और कोई भी इंसान जब कोई मशवरा देता है, कोई सजेशन देता है, उसकी तरफ से कोई अच्छी बात हम सुनते हैं, तो मकसद यही होता है कि उस बात को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। कहने वाला हो सकता है अपने किसी अच्छे या बुरे तजुर्बे से गुज़रा हो, और उसके बाद उसकी समझ में ये बात आई हो। हर शख़्स को
پیدا ہوتے ہی ہر چیز سمجھ میں نہیں آ جاتی، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ. اور آپ یہ ایکسپیرئنس کرتے ہوں گے کہ ہم جب ابتدائی جوانی میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایموشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہمارے خیالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تجربے کے ساتھ، عمر بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. ہمارے مشاہدات، ہماری آبزرویشنز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو ہم یہاں جو بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اچھا پازیٹیو چینج آئے. ہم جن رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ خاندان کو جوڑ کر رکھنا، آپس میں رشتوں کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیز آ جائے، اگر کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جہاں پر وہ رشتہ نہ بچایا جا سکتا ہو، تو پھر ہمیں ہمارے دین کی طرف سے بھی اس چیز کی اجازت ملتی ہے. یہ کسی اور وقت کے لیے ہم اس موضوع کو اٹھا کے رکھتے ہیں. لیکن سدرا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو رشتہ اسٹرگل کر رہا ہو وہ بالکل ابتدا سے بالکل شروع سے وہ اس طرح کی خرابی کا شکار ہوتا ہے، یا کسی بھی فیز میں کتنے بھی سال گزر جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی فیز میں ہو سکتا ہے، لیکن نارملی جو اسٹرگلنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ پہلے ارلی میرجز میں تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل نیگوشیشن نہیں ہوتی، یا کوئی پارٹنر سٹبن ہوتا ہے، کمپرومائزنگ نہیں ہوتی، یا وہ آپ کو سٹاپ کرتا ہے اپنے ریلیٹیوز کو ملنا. یہ بہت کامن ہے پہلے فیزز میں. فار ایگزامپل کوئی پارٹنر کہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں مل سکتے اور آپ وہاں کیوں جاتے ہو. یہ نا پہلے دن سے پھر یہ الارم بیلز ہیں یہ فیوچر کے لیے. میں نے بہت دیکھا یہ کپلس میں. تو جو روٹ کاز ہے نا وہ پہلے جب ہو پرابلم اسی وقت ڈیل کرنا چاہیے، نہیں تو پھر ایگزیکٹلی. فیوچر میں یہ بڑھتا جاتا ہے پرابلم. ٹھیک ہے سدرا، مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ اصل چیز ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کو چھوڑا نہ جائے، اور اس جی کو ایڈریس کیا جائے، اس پر بات کی جائے، اس کو کم اہم سمجھ کے کہ نہیں خود ہی سے صحیح ہو جائے گا. تو خود ہی سے جی صحیح کوئی بالکل چیز ٹھیک. نہیں ہوتی. اچھا جی ارم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کوشش کرنا اپنے رشتے کو بہتر بنانے اور بچانے کے لیے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی ذمہ داری ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے، شادی کسی نے اکیلے کی تھی؟ دو لوگوں نے مل کے کی تھی تو پھر دونوں کی ہے. جی بالکل. آپ کا سیدھا اور سمپل آنسر تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. لیکن یہ کہ واقعی یہی بات ہے کہ جو دو لوگ رشتے میں بنتے ہیں تو ان دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، دونوں طرف کے لوگوں جنہوں نے ان کو رشتے میں جوڑا اگر وہ بھی ساتھ موجود ہیں تو پھر ان کی بھی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری تو اس مرد اور عورت کی ہی ہے کہ وہ کوشش کریں، آگے بڑھیں، ایک قدم ایک آگے بڑھے، دوسرا قدم دوسرا آگے بڑھائے. لیکن ساتھ میں اگر سپورٹ سسٹم ہے تو وہ بھی اس چیز کے اوپر محنت کرنے والے ہوں. اچھا سدرا، میں آپ کے لیے چاہوں گی، آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے ایسے سائنز ہیں، کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہم الرٹ ہو جائیں؟ ویسے تو خود دل بھی آپ کا پریشان ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ پہلے ہی اتنی اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کون سی ایسی نشانیاں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تعلق جو ہے وہ ایک مشکل کا شکار ہے؟ جی. جب آپ اپنے آپ کو نا ایکسپریس اپنے فیلنگز نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ، ان کو کچھ بتا نہیں سکتے کہ آپ کے نا آپ کیا کہنا چاہتے ہو، اور آپ کہیں آپ نا اسٹرگل کرتے ہو، آپ کہیں جا نہیں سکتے، فریڈم نہیں ہے، کنٹرولنگ ریلیشن شپ میں ہو، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے پارٹنرس میں، نیگوشیشن نہیں ہوتی، کمپرومائزنگ نہیں ہوتی، آپ اپنے نا نیڈس اینڈ وانٹس نہیں بتا سکتے اپنے پارٹنر کو، اور آپ خوش نہیں ہو. جو اسٹرگلنگ ریلیشن شپس ہوتی ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی پھر پیدا ہو جاتے ہیں کافی زیادہ، اور لیک آف ایمپتھی بھی ہے. آپ بتا بھی رہے ہو لیکن کوئی جو دوسرا وہ لسن نہیں کر رہا، لیک آف کمیونیکیشن ہے، اور ایمپتھی نہیں ہے، سمپتھی نہیں ہے جب آپ بتا رہے ہو کسی کو کہ یہ پرابلم ہے میرج میں. اور ایگزیکٹلی. کچھ لوگ یہ بھی جب میں فیل آپ کی کرتے ہیں کہ بات وہ سے ایک پرابلمس. لفظ یہاں سے پک کیا ہے، مینٹل ہیلتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو تعلق اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کی طرف بھی جاتا ہے کہ وہ ہمارے جسمانی اور ذہنی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے.
जी, जब आप खुश नहीं होते तो फिर तो मेंटल हेल्थ के ऊपर वो होना ही है, असर पैदा होना ही है। और इसीलिए जो स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है ना, उसके साथ एनर्जी बहुत चाहिए, ब्रेन एनर्जी, मेंटल एनर्जी। तो जब वो फिक्स प्रॉब्लम ना हो तो फिर तो मेंटल हेल्थ होना ही है फिर। इसीलिए ज़रूरी है कि वो रूट कॉज जो है ना, वो अर्ली एज पॉसिबल उसको डील करो अच्छा, प्रॉब्लम्स के ठीक। साथ। अच्छा, सिद्रा ने जो बात कही इरम, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन की इन्होंने बात की है ना, कम्युनिकेशन, इंसान की इंसान से बातचीत, इंसान बात किए बगैर नहीं जिंदा रह सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो खुसूसी तौर पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं मैरिड लाइफ में, इसमें कितनी ज़्यादा अहमियत है और इसमें क्या मुश्किल पेश आती है? इसमें जो मुश्किल पेश आती है ना, वो है पर्सनालिटीज का क्लैश और अपब्रिंगिंग का क्लैश। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप एक घर का माहौल ये है कि बात सुनी नहीं जाती, बात फौरन रद्द कर दी जाती है, चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब वो शख्स जो है वो ये देखता हुआ आया है या आई है, और अब वो ऐसी मकाम पर है जहाँ पे वो अथॉरिटी ओन करता है, राइट। और वो अपने पार्टनर को क्या देखता है, एज अ सबमिसिव पार्टनर शुरू से ही, बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। इफ आई एम इन अथॉरिटी या इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, देन आई एम गोइंग टू बी इन चार्ज, ठीक। तो वो आप जनरल भी बात कर रहे हो, तो एक आदत है डिसमिस करने की। जैसे हमने एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन की बात की, वैलिडेट ना करने की। इसका मतलब ये नहीं कि ये शख्स इसका मैलिस इंटेंशन है या कोई बदनीयत है या शादी चलाना नहीं चाहती है या बड़ी मतलब कि जानबूझ के तंग कर रही है या कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो पीछे की अपब्रिंगिंग होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग जवान होते हैं और जोश में होते हैं और अपने आप को बहुत खूबसूरत और बहुत माशाल्लाह स्मार्ट समझ रहे होते हैं, जो कि अक्सर जवान लोग समझते हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई बेवकूफ होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम अपने रवैयों पे ध्यान नहीं देते। वो जब डैमेज हो चुका होता है या बिल्कुल अखीर होती है, और जो लोग फिर रिपेयर करना चाहते हैं, जिनके लिए ये जरूरी होता है, जिनको वाकई में अपने पार्टनर की अहमियत का एहसास होता है, वो फिर इन चीजों को रिजॉल्व किस तरह से करते हैं कि अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ देखते हैं कि भाई मेरे जवाब देने के तरीके में, मेरे बात सुनने के तरीके में क्या प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रही है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद मिसकम्युनिकेशन। इट्स नॉट कि कोई शख्स बदनीयत है, इट्स मिसकम्युनिकेशन यूजुअली। बिल्कुल। अच्छा, इससे मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ऐसी भी बात करते हैं ना कि रिश्तों में ऐसा अब्यूज़ है कि आपस में फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे के जो भी कोई ज़रूरियात है उनको नहीं पूरा किया जा रहा, या खुदा न खास्ता एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, यानी कोई उसके अंदर ऐसी शिद्दत मौजूद है, या और कोई बहुत ही ख़राब कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से दूसरे दो लोग एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जैसे बात आपने कम्युनिकेशन की है और सिद्रा ने भी की है, इसका मतलब ये है कि बातचीत करने को तो हम कोई ऐसी ख़ास अहम चीज़ नहीं समझते ना, कि अगर बातचीत में कोई मसला होगा, या आपने जैसे कि एग्ज़ाम्पल दी कि अपब्रिंगिंग में आपने देखा ही इस तरह से कि भई दूसरे की बात को नहीं समझना और उसको नहीं एक्नॉलेज करना, या उसकी बात से नाराज़ी होने की पूरी कोशिश करना। हाँ, तो ये हाँ, भी इंसान के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार डाल सकता है कि वो रिश्ता टूटने के फ़ेज़ पर आ जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने कई दफा खवातीन को सुना होगा, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते, वो तो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, राइट। या बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं, या बस लिए दिए रहते हैं, या सिर्फ अपनी मतलब की बात सुनते हैं, हुँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इट्स बिकॉज एवरीबॉडी हैज देयर वॉल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी, और जी। हम जिस तरह से बात करते हैं, ब्लेम गेम। बिल्कुल। सिद्रा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कम्युनिकेशन की ही बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है कि जो 2 लोग हैं, अब दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड है दोनों का। दोनों का जो ब्रॉट अप है वो डिफरेंट है। किसी ख़ानदान में कोई आदात नहीं, किसी में दूसरे में कोई आदात है। अब वो दोनों आपस में मिले हैं, एक-दूसरे के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारने का अहद किया है। अब इसके बाद अगर एक की आदात बिल्कुल मुख्तलिफ हों और दूसरे की बिल्कुल मुख्तलिफ हों, ख़ुसूसन कम्युनिकेशन के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है, और कैसे इसको फिर ओवरकम करना चाहिए? चैलेंज हर हस्बैंड एंड वाइफ में होता है इसमें, क्योंकि जो मर्द हैं वो डिफरेंट बने हुए हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स लेस हैं नेचुरली। हुँ, क्योंकि जो वुमेन है उनके कम्युनिकेशंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़्यादा अच्छे किए हुए हैं, क्योंकि हुँ, उन्होंने बच्चों को बड़ा करना है, उनको पालना है।
تو ہمارے نا کمیونیکیشن اسکلز بیٹر ہے، ہم ایکسپریس کرتے ہیں زیادہ اپنے فیلنگز ایموشنز، اور ہم ٹاک بھی زیادہ کرتے ہیں، کانورسیشن اسکلز ہماری زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو یہ بیریئر ہر میرج میں ہوئے گا. لیکن انوائرمنٹ نا اگر ہم ہسبینڈ کو دیں بات کرنے کے لیے تو وہ ضرور کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل کام ڈاؤن کر کے ان کے ساتھ بات کریں. کوئی مرد نہیں سنے گا جو ہم اگر ہم نا شاؤٹ وغیرہ کر رہے ہیں. آرام سے ٹیلی ویژن آف، ان کو کپ آف ٹی دو چائے کا کپ دو، آرام سے بیٹھ کے اور نائسلی لونگلی کمیونیکیٹ کرو. اور آنیسٹلی کہ نا جب آپ یہ کام کرتی ہو مجھے یہ فیلنگ ایکسپریس ہوتا ہے، یہ مجھے ہوتا ہے، یہ میرے فیلنگز ہیں. اور دل سے بات کرو، آرٹیفیشل ٹاک نہیں. ریئلی ان کو بتاؤ کہ آنیسٹلی کہ یہ پرابلم ہے میرے اوپینین میں، اور یہ آپ کر رہی ہو، اور اس کے ساتھ یہ میرے اندر فیلنگز آ رہے ہیں. تو آپ ایسے ان کو بات کرو، آئی کانٹیکٹ کرو. ٹیلی ویژن بس آف ہونا چاہیے، کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، بچے بھی نہیں ہونے چاہیے روم میں. تو پھر وہ لسن کرتے ہیں، اور ان کو باؤنڈریز بتاؤ بگننگ سے کہ یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میرے تھاٹس ہیں، اس کے اوور نہیں میں جانا چاہتی، بس یہ میرے باؤنڈریز ہیں. اور دونوں طرف سے یہ سیم ہے. جو مرد جب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو عورت کو لسن کرنا چاہیے. وہ بھی اقدام ان کو غصہ آ سکتا ہے اور ان کے کمیونیکیشن اسکل زیادہ اچھے ہیں تو وہ بھی شاؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایسے کریں گے تو پھر مرد وہ کلوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہم جو یہ بات کریں ناظرین، یہاں پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہم نا یہ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. آپس میں جو بھی تلخی ہے اس پہ کام کیا جاتا، اور دونوں طرف سے ایک ایگو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا پروگرام دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہو، آپ اب سنگل مدر یا سنگل فادر ہوں، آپ بچوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے ہوں، یا اور کوئی آپ کے تعلقات میں ایسی مشکل آ گئی ہو بیچ میں. لیکن وہ لوگ جو ابھی اپنے رشتوں میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتے کو قائم رکھیں، اس کو بہتر بنائیں، ان کے لیے آج کا یہ پروگرام ہمارا بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. میرا میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے جو بھی ان کی شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے پرابلمس ہیں. آپ کو کیا چیز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بار بار یہی مسئلہ آ رہا ہے اور بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے رشتوں میں؟ ہاں ارم، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، پہلے ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ آپ ٹوٹے ہوئے رشتے کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو میں کہہ رہی ہوں. جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، بہت اچھی طرح اپنے پاس رکھے ہیں، بڑی دیکھ بھال کی ہے، سب کچھ کیا ہے. اب ایک گھر بھی دیا ہے کیونکہ میں بڑی ہارڈ ورکر تھی نا، بہت کام میں نے جوانی میں کیا ہے. ان کو ایک ہوٹل بھی دے دیا ہے، گھر بھی دے دیا ہے. تو اب وہ میری جو بہو ہے نا وہ مجھ سے بالکل راضی نہیں ہے. ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے پیچھے سے مجھے دھکا مارا. اب یہ بات میں نے اپنے بیٹے کو بہت کم کر کے بتائی. پھر ایسا ہوا کہ اب میرا بیٹا اتنی مشکل میں ہے کہ کبھی بیچارہ 4 دن میرے گھر آتا ہے، 2 دن ادھر جاتا ہے. تو میں تو اپنے بیٹے کو یہی کہتی ہوں، بیٹا وہ آپ کی فیملی یا آپ نے ادھر رہنا ہے. بالکل. کالر نے ہمیں کال کی اور جو بات انہوں نے ڈسکس کی، ایسا بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اپنے رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے جو ہم رشتے بناتے ہیں، جن تعلقات میں ان کو باندھتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ رشتے بھی چلیں، اپنی طرف سے سب سے اچھا کر رہے ہیں، نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن رزلٹ وہ نہیں مل رہا. تو یہ بھی ہے، ایسی آزمائشیں بھی دنیا کے اندر ہی آتی ہیں، اور اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اچھی ایفرٹ کر دیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمارے دل صاف رہیں، اور دوسرے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. لیکن دوسرے کو بدلنا پھر ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. جی ارم، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
मैं एग्री करूँगी आपसे, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। मैं सिद्रा की बात से कंटिन्यू करना चाह रही थी कि ख़वातीन जो होती है ना, रिसर्च शो करती है कि 85% ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लमैटिक इश्यूज होते हैं ना, ख़वातीन वो बात करना शुरू करती हैं। अब मर्द जो हजरात है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, उनको डायरेक्शन दे दो, ये और ये है और इस तरह से करना है, एंड इफ दे एग्री विद इट, दे जस्ट गो अहेड विद इट, राइट? लेकिन हम ख़वातीन, हमारे एक जैसे उन्होंने कहा, सिद्रा ने भी कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ना रैपर बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स दी हैं, यानी कि डॉट्स को जोड़ना, ये ऐसे हुआ था फिर इसके बाद ऐसे हुआ था फिर इसके बाद ऐसे होता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, मैं खवातीन के हवाले से बात करूंगी क्योंकि मेरा रोजमर्रा का ताल्लुक खवातीन के ही साथ है, और हमेशा जो आपने पूछा कि नंबर 1 प्रॉब्लम क्या होता है, वो ये होता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी, मैं तो इनको सब कुछ बता दिया। मसला ये है कि हमें, ये तो हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करो, लेकिन इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करो, इमोशनली इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करो। ऐसे ही है जैसे कि एक बाल्टी है पानी की और भर गई हुई है, ठीक है? अब आपने उसको मतलब एम्प्टी करना है। एक तरीका ये है कि वो बाल्टी उठाओ तो अपने बंदे के सर पे पूरी की पूरी डोल दो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और एक ये है कि यू टेक अ पाइप एंड देन यू लेट इट ड्रेन स्लोली स्लोली स्लोली। अब इसको आप दो सेंसेस में ले सकते हो, इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो, लेकिन जो जिसको कहते हो ना कि ब्लेम गेम के बगैर और इमोशनल, जब हम ये कहते हैं ना खुल के बात करो, तो उसका मतलब ये है कि नंबर 1 ब्लेम निकाल दो, तुम्हारा कसूर है, तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे फलाना, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मैंने ये और ये देखा, या मेरी और आपकी ये कमिटमेंट थी, उसके बावजूद भी हम ये गोल नहीं हासिल कर सके, या आपने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा कर लूं लेकिन नहीं। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, अगर तो आपका सामने वाला जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट का है और वो भी उस रिलेशनशिप में उतना ही हिस्सा डाल रहा है जितना आप डाल रहे हो, कम से कम आपके हिस्से को अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो आपको शट अप नहीं करेंगे। और अगर कर भी रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंसी जो होती है ना, तरीके की, एक कम्युनिकेशन के तरीके की जो कंसिस्टेंसी है, जिसमें ब्लेम नहीं है, जिसमें ये गलत फहमी, या इसको कहते हैं खौफ, खौफ सबसे बड़ी चीज होती है। खौफ नहीं है कि भाई मैं बोलूंगी तो वो सुनेंगे ही नहीं, मैं बोलूंगी तो वो सुनेंगे ही नहीं। औरतें यही कहती हैं, मैंने बोलना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने सुनना ही नहीं है, क्योंकि फेल्ड एक्सपीरियंसेस हमें ये बता रहे होते हैं। तो ये चंद चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा इरम। ये बात गौर करने की है और सोचने की है, और इरम जैसे बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ डील कर रही होती है, उन्होंने तजुर्बा शेयर किया कि और सिद्रा ने भी ये बात कही कि हर एक डिफरेंट नेचर का है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से औरत और मर्द को बनाया है, मुख्तलिफ़ अंदाज में वो चीज़ों को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है, हर एक को ये एक्सेप्ट करना कि अगर गलती उसकी तरफ से है, अगर वो उस मसले का हिस्सा है, उस मसले को पैदा करने का ज़िम्मेदार है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करे और साथ में दूसरे को समझे कि इमोशनली एंड इंटेलिजेंटली कैसे आप अपना मसला डील कर सकते हैं। अगर आप एकदम से फट पड़ेंगे, एकदम से जो ब्लेम गेम का तरीका हम इख्तियार करते हैं कि बाद में सबसे पहले ये आता है कि आपने ये किया, तो बात वहीं से बिगड़ जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर रिश्तों को जोड़ने की बात की जा रही है, रिश्तों को कैसे कायम रखा जा सकता है, उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। अगर हम उन रिश्तों को अहमियत देते हैं कि तो उन रिश्तों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में ये बात हो रही है। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक की तरफ बात आएँगे तो दोबारा इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात की जा रही है स्ट्रगलिंग जो रिश्ते होते हैं उनको कैसे हम महफूज रखें, किस तरह से काम करें आपस में ताल्लुक़ के अंदर, खुसूसन शादी के बाद ताल्लुक़ के अंदर आपस में कोई ना कोई ऐसा डेडलॉक आ जाए, या आपको महसूस हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या बेहतर राह हो सकती है, किस तरह हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने यही बात कही कि हर रिश्ता जब आपस में, जब हम रिश्ते में बनते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आती ज़रूर है। दो इंसान जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इन इंसानों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, आदत मुख्तलिफ होती हैं, उनका ब्रॉटअप डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपस में
ڈفرینس آف اوپینین ہو, کبھی بات میں اختلاف ہو جائے, کوئی آرگیومنٹ ہو جائے, لیکن اگر یہ شدت اختیار کر جائے, اس کی وجہ سے تعلق ہی خطرے میں پڑ جائے, اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم آپس میں دل کے اندر بھی نہیں خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک دوسرے کی موجودگی میں بھی ہمیں پریشانی محسوس ہو رہی ہے, تو کیا کرنا چاہیے, کن چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور اگر وہ اس قابل ہیں وہ رشتے کہ ان کو دوبارہ جوڑا جا سکے, ان کے اوپر کام کیا جا سکے, تو کس طرح سے کام کرنا چاہیے. ارم اور سدرا, آپ دونوں کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں. ارم نے جو بات کہی ابھی سدرا, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ خواتین عموماً بات کو اس طرح سے نہیں کر رہی ہوتی, جب ایک مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کے ایموشنز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو وائزلی نہیں ایڈریس کر پاتی. آپ اس معاملے میں کیا کہیں گی کہ زیادہ تر جو آپ کو ارد گرد آج کل خصوصاً نظر آ رہے ہیں رشتے ٹوٹتے ہوئے یا ایک دوسرے کے ساتھ پریشانی کا شکار ہیں, ان کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ جی, ایک تو نا اسٹبنس بہت زیادہ ہے. ہم نے ہمارا کوئی قصور ہے, پھر ہمیں فل رسپانسبلٹی لینی چاہیے وہ قصور کی, اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے مائنر فالٹس ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں, ہم سب ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں, اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے دوسروں کے فالٹس کو, مائنر فالٹس. بالکل. اس کے ساتھ پھر ہم نا ایکسپیکٹیشنس پھر مینیج کر سکتے ہیں میرج میں, کیونکہ فار ایگزامپل کسی کا اسپیشل نیڈ ہو میرج میں, تو پھر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان میں یہ قصور ہوئے گا, اور پھر ہمارے ایکسپیکٹیشنس بھی اس کے مطابق پھر بدل جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. تو پھر جو کمیونیکیشن ہے اس میں پھر تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ تھوڑی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے, اور پھر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, نیگوشیشن کر سکتے ہیں, باؤنڈریز لے ڈاؤن پھر کر سکتے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق. صحیح ہے. ارم, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ایک جب اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کو ہمیشہ چلائے گا. کوئی بھی اس لیے نہیں سوچتا کہ نہیں میں نے تعلق باندھا ہے اور اس کے بعد 2 دن بعد میں اس کو توڑ لوں گا یا اس کو میں خراب کر لوں گا. ہر ایک کی نیت تو اچھی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کو چیلنج آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 شخصیات, الگ الگ شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں, تو اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا بچپن جیسا گزرا, آپ نے جیسے ارد گرد کا ماحول دیکھا, جو اثرات جو سنا آپ نے, آپ کے کانوں میں پڑھا, آپ کے جو رول ماڈلز تھے, آپ وہ سارے اثرات لے کر جب رشتوں میں جڑتے ہیں تو یہ آسان تو نہیں ہوتا کہ اپنی شخصیت کو چینج کیا جائے. ہاں بالکل انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, یہ گاٹمن انسٹیٹیوٹ جو ہے بڑی اچھی ویب سائٹ ہے, وہ میرج ریلیشن شپس کے بارے میں بتاتی ہے. تو انہوں نے ایک ماڈل دیا ہے, ویسے تو سننا کا ماڈل بڑا ہی خوبصورت ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا اپنے سننا ماڈل کے ساتھ کمپیئر کروں گی, بیکاز یہ تو سائنٹیفکلی اپنی 40+ ایئر کی ریسرچ کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر ہے. گھر کا ایک ستون جو ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ میں نے یہ رشتہ نبھانا ہے. ایک دوسرا ستون ہے ٹرسٹ, میں بدنیت نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے پارٹنر کو بدنیت سمجھتی ہوں. اور جو نیچے والا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا, وہ محبت ہے, حب ہے. اور ہمارے دین میں بھی حب کی بہت بات کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے, دلوں میں محبت ڈالتے ہیں, اور یہ ایک رزق طیب جس کو ہم کہتے ہیں کہ حب ہونا. اور آف کورس ارلی ایئرز آف میرج میں پیشن بھی ہوتا ہے, اور اگر محبت کی شادی ہے تو محبت بھی ہوتی ہے, اور اگر ارینج میرج بھی ہے تو محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, آپ اپنا فاؤنڈیشن, اپنی ایڈمنیشن, ایک دوسرے کو نا ہمیشہ اچھی لائٹ میں دیکھو. سدرا نے بہت اچھی بات کی کہ ہر انسان میں فلا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے فلاز کو درگزر کرنا سیکھو, حسن ظن رکھو اپنے پارٹنر کے بارے میں جو کہ دین میں بھی ہے. تو آپ نے پہلے حب رکھ دیا, اس کے اوپر آپ نے کیا رکھا, ایک دوسرے کو ایڈمائر کرنا, مسکراتے خوبصورت ہو, اس شرٹ میں دکھتے اچھے ہو, آج پیاری لگ رہی ہو, ہلکی پھلکی ویلیڈیشنز, ہلکی پھلکی باتیں. اس کے بعد ٹرن ٹوورڈز ایچ ادر, یعنی کہ ایک دوسرے کی طرف کھینچنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہو. ایمن, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے پاس ایک بڑا کیوٹ سا واقعہ ہے. میں پچھلے سال اس وقت نہیں, اپریل میں پاکستان سے لاہور سے واپس آ رہی تھی, تو نا ایک کپل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. وہ جو ینگ کپل تھا, اور وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں دونوں, میاں بیوی. تو وہ جو لڑکا تھا نا, اس سے مجھے پہچان لیا. وہ کہتا آپ ارم بن صفیہ, آپ ٹریول کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں اچھا ہم نا ہمیں آپ سے ریلیشن شپ ایڈوائس چاہیے. اب ہم
مطلب جہاز کا ہی ویٹ کر رہا تھا، ہم نے کیا کرنا تھا تو میں نے کہا جی. وہ اتنی مزے کی وہ کانورزیشن تھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہو، میری شادی کو ماشاء اللہ 16 سال ہو گئے، تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکے سے صرف اٹینشن اور فوکس مانگ رہی تھی، اور لڑکا کہہ رہا تھا تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کر لی، تمہارے لیے کماتا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں کیا اٹینشن فوکس دوں. جی بیسک and so you need to turn towards each other, need to appreciate each other. اور وہ لڑکے نے پتہ کیا کہا، جو کہ ہم عموماً آدمی، جو عورتیں جب کہتی ہیں کہ ہمیں اٹینشن فوکس ہو، تو آدمی کیا کہتے ہیں، اب میں تمہارے گوڈے سے ہی بن کے بندہ رہ جاؤں، بس اب میں تمہیں ہی دے سراہتا رہوں، اب میں اور کوئی کام ہی نہ کروں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ سراہنے کا مطلب یا ٹرن ٹوورڈز ایچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سینٹر بنا لو. سینٹر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو وقت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہمارے رحمت العالمین، ان کے پاس کیا دنیا کے جہان کے کام تھے، لیکن ان کے پاس بھی ایک ٹائم تھا کہ آفٹر عشاء نو ادر بزنس، اور دوپہر کا قلولہ فیملی کے ساتھ، اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کو امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کو ان کا ڈے دیا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں، یہی ہے نا ٹینشن اور فوکس دینا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ پھر کانفلکٹس آئیں گے. آپ اپنے کانفلکٹس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہو، اپنے پارٹنر کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرو، اپنے ڈائلاگز اپنے آپ کے کیا ہیں، آپ کس طرح سے بغیر بلیم گیم کے کہ ہمیشہ یوں اشارہ کر کے تمہارا قصور ہے، یہ نہ کرو. اور اس کے بعد آف کورس آپ کا جو گول ہوتا ہے، جس کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا، اپنے ایک امہ کی پرورش اس طرح سے کرنا جس سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، creating a shared meaning of your life, a purpose of your life. So these are some of the things that help marriages. بہت آپ نے خوبصورت بات کی، کمٹمنٹ کی، ٹرسٹ کی، اور پھر محبت ہو، ایک دوسرے کی طرف جانا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی ارم اینڈ سدرا، ہم جو کہتے ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کی فینٹیسی نہیں ہے کہ آپ نے جو سوچا کہ اچھا اس طرح سے، تو میں نے کوئی اسٹوری پڑھی تھی کہ ایسے ہوگا، یا میں نے کوئی ایسی مووی دیکھی تھی اس میں اس طرح سے ہو رہا تھا، تو پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو، لیکن ہر انسان کو، جو دوسرا جس کے ساتھ رہتا ہو، اس کو سراہنے کا، اس کو اپریشیٹ کرنے کا، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کا، اس کی جو ویکنیسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کا، یہ حوصلہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہی ایک بہت خوبصورت کہانی بن جاتی ہے، اس کہانی سے بھی زیادہ خوبصورت کہ جو کسی آپ کو ناول یا اسٹوری یا ڈرامے میں نظر آئی ہے. جی سترا، آپ کیا کہیں گی؟ جی، جو میرج ہے اس میں نا فزیکل کانٹیکٹ اور انٹیمیسی ضروری ہے. جی کیونکہ باقی کے چیزیں تو آپ فرینڈس کے ساتھ بھی آپ فیلنگز ریلیز کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہو، لیکن جو میرج میں اسپیسیفک ہے وہ فزیکل کانٹیکٹ اور انٹیمیسی ضرور چاہیے. اس کے ساتھ بانڈنگ زیادہ انکریز ہوتی ہے کپلز میں. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سننا میں بھی ہمیں نا انہوں نے پروف دیا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ ریس کرتے تھے، اس کے ساتھ فن ٹوگیدر کرتے تھے. تو یہ چیزیں بھی جب مسنگ ہو میرج میں پھر پرابلمز آ جاتی ہیں. تو فزیکل کانٹیکٹ اور ہیو فن ٹوگیدر. اور ہمیں یہ پتہ ہے پروفٹ کے تھرو نا یہ چیزیں. اور جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ ہمیں وہ یہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ رومانس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے فرینڈس کے ساتھ وغیرہ بھی بات کریں اور ان کا پرسپیکٹو لیں کہ ان کی میرج کیسی ہے. تھوڑا نا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ڈفرینٹ میرجز کو دیکھیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس ہاؤس میں ہم گرو اپ ہوئے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ رول ماڈل ہو. تو آپ باہر بھی دیکھو دوسرے لوگوں کی میرجز کیسے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے پرابلمس. جی، اور پروفیشنل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، کپل کاؤنسلنگ، ریلیشن شپ کاؤنسلنگ، لیکن مسلمان کے ساتھ بہتر ہے کیونکہ بالکل. اچھا سدرا، ابھی کچھ ہی دنوں قبل کی بات ہے کہ میں کسی کی کوئی پوسٹ پڑھ رہی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کی تقریباً 50ویں سالگرہ ہے، ٹھیک ہے، اور
جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، فرینڈز ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں ان کو، بہت پسند کرتے ہیں اور اس چیز سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم انہوں نے ساتھ گزار لیا اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہی بات لکھی کہ یہ اب ایسا نظر آ رہا ہے لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ آپس میں شروع میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آرگیومنٹ بھی ہوتے تھے، بہت ساری چیزوں پہ آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھا کہ نہیں، ایک کہتا تھا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے اور دوسرے کا بالکل ڈفرینٹ اوپینین ہوتا تھا۔ بچوں کے براٹ اپ کے حوالے سے ان دونوں کے بہت سے اختلافات آپس میں رہے، ناراضگیاں بھی ہوئیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا بات چیت بند بھی ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود بھی جو محبت تھی وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش کی گئی اور اس محبت نے اس رشتے کو جوڑ کر رکھا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو رشتہ ہوگا، اچھا رشتہ ہوگا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر ایک دوسرے کو اسپیس دی جاتی رہے اور یہ سمجھا جاتا رہے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن ساتھ میں میں نے اپنے رشتے کو قائم رکھنا ہے، تو جب ہی رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جی ارم، آپ کیا کہیں گی؟ ہاں میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کروں گی، میں سدرا کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ فزیکل ٹچ ویسے بھی ہمارے برین میں آکسیٹوسن جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کا بھی حق کرتے تھے، ان کو بھی حق کرتے تھے، تو پھر اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ان کا جو ریلیشن شپ ہے، جب ہم ڈیپلی سیرا میں ڈائیو کرتے ہیں میرج کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فزیکل ٹچ از سو امپورٹنٹ. سو جزاک اللہ خیر سترہ فار برنگنگ اپ دیٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ، بیکاز ہم لوگ کے تو مسلمانوں کے بھی میمز بھی ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے پیرنٹس جو ہیں بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو حق بھی نہیں کرتے اور پھر ہاں ماشاء ہاں اللہ تو لہٰذا لیکن نہیں، اب تھیمز چینج ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پبلک ڈسپلے آف افیکشن PDA جس کو کہتے ہیں آپ باہر کریں، آپ اپنے گھر کے اندر آپ کا پبلک ڈسپلے آف افیکشن ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کو اس بات سے پتہ چلے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ایمن کہ ہاؤ ٹو اوور کم، یعنی اٹ ٹیکس کنسسٹنسی اینڈ پرسیویرنس جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا میرے دماغ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آئی تھی، میں نے بڑے سال پہلے پڑھا کہ نا اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے تو کبھی بھی بستر پہ ایک دوسرے سے ناراض مت جاؤ، ٹھیک. اور آج کی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ خدا را اگر ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی ہے اور آرگیومنٹ بھی ہو گئی ہے اور مسئلہ کا حل نہیں نکل رہا تو خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور سو جاؤ. جب صبح اٹھو گے تو دماغ تھوڑا سا بہتر ٹھکانے پر ہوگا اور پھر شاید مسئلے کا حل نکل آئے، جو کہ ایکچولی زیادہ بہتر ہے، جو جی کہ جی ایکچولی زیادہ بہتر ہے. تو ہاں جب آپ میرج ایڈوائسز کو سن رہے ہوتے ہیں تو پلیز قریب ترین رہیں قرآن کے اور سنہ کے، جو کہ آپ کو ایموشنلی اپلفٹ کریں. اور ہر میرج پہ ہر ایڈوائس لاگو نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں پہ جو ایموشنلی اسٹیبل ہیں وہ گھنٹوں تک پوری رات بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور پھر اکٹھے سو سکتے ہیں. لیکن جو ایموشنلی اسٹیبل ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل ہم خواتین چیخنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور وکٹم فیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم یہ تین چیزیں کر رہی ہوتی ہیں نا تو ہمارا کوئی لاجک نہیں چل رہا ہوتا، ہمارا بس مقصد یہ ہوتا ہے میری بات سنو، بس مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے. ہم ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ سارا کچھ مان جاؤ، ہم یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جو میں کہہ رہی ہوں نا بس مجھے کہہ دو کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. آگے سامنے والا جو آپ کے ہسبینڈ ہے ہو سکتا ہے اس کی بھی ایموشنل اسٹیٹ یہی، وہ بھی یہی چاہ رہا ہو، بس صرف تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے یہ کہہ دو اچھا ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے، میں سمجھ رہی ہوں، کم سے کم میں سمجھ تو رہی ہوں نا. تو جی یہ اس طرح سے ایک بات ہوتی ہے. ایک جو لاسٹ چیز میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اسٹون والنگ بہت ہوتی ہے. اسٹون والنگ کا مطلب یہ کہ بات نہیں کرنی، ناراضگی ہو گئی تو اب 10 دن بات نہیں کرنی، 15 دن بات نہیں کرنی، اور نہ یہ سننا سے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب 3 دن سے زیادہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ سلام کا جواب نہ دو یا سلام نہ کرو. لیکن میرجز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی بڑے مزے کی انہوں نے وجہ بتائی ہے. 14,000 لوگوں پہ ریسرچ کی انہوں نے، اور انہوں نے دیکھا کہ بوتھ پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ یوزلی زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ پش کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم ایموشنلی ہمیں وہ ریزولوشن چاہیے، ہم بات کر کے ریزولوشن کرتے ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ فوکس کر کے ریزولوشن کرتے ہیں. تو جب ہم تھوڑا سا اپنا پش بیک کم کرتے ہیں تو پھر وہ اوپن اپ ہوتے ہیں اپنی بات کو کرنے کے لیے. ایز لانگ جب چائے پہ بیٹھے ہیں، ہاں تو پھر آپ نے کیا سوچا، سونے کے لیے لیٹے ہیں، ہاں تو پھر آپ نے کیا سوچا، اٹھے ہیں صبح، اچھا پھر مجھے بتائیے گا آپ نے کیا سوچا. Not بالکل، going to work. ایرم بہت دلچسپ بات ہے آپ نے کی ہے. ذرا میں آپ کی طرف آؤں گی. اچھا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں ان کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، اگر مرد ہیں تو ان کو باہر کی اپنے ورک کی یا جاب کی اپنی اسٹریس ہو، خواتین بھی کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی اسٹریس، یا کسی اور وجہ سے آپ کی کسی سے تعلق کوئی خراب ہے
اس کا آپ کے دل کے اندر بڑا درد ہے اور آپ اس کی وجہ سے آپس میں کچھ الجھ پڑے. تو مجھے یہ ابھی میں کل کہیں کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں بڑے مزے کی بات تھی کہ رات میں بہت زیادہ آپس میں آرگیومنٹ ہوئے, بہت زیادہ جھگڑا ہوا, اور جب صبح اٹھ کر جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آج تو آپ جائیں گی اپنے پیرنٹس کی طرف, تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں, تو وہ اس چیز کو بھول چکی ہوتی ہے. تو یعنی نیند جو ہے, نیند اور سکون اور آرام کی وجہ سے وہ جو رات تک بڑی لمبی سی فائٹ ہو رہی تھی وہ اس وقت ساری ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کبھی الجھ پڑے کسی بات کی وجہ سے, غصہ کر جائے اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو. جی, لیکن اس کے ساتھ پھر کمیونیکیشن ضروری ہے نا. پھر وہ جو پارٹنر اس کو بتانا چاہیے کہ میں کام پہ بہت زیادہ میں اسٹریسڈ ہوں کیونکہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تاکہ جو دوسرا اسپاؤس ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کا بیہیویئر ایسے ہے. کیونکہ ہر کسی کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کیوں اس کو غصہ آ رہا ہے یا کیوں یہ ایسے امپیشنٹ ہے آج کل. تو پھر کمیونیکیشن نا زیادہ ضروری ہے اس چیزوں میں, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس نا انویزیبل ہے, لیکن کچھ لوگوں کو نا فزیکلی ان کو بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. یہ بھی لیک آف کانورسیشن ہے یہ جی بات. سدرا, آپ کی بات سے اور ارم نے بھی بار بار یہ بات کہی کہ ایموشن جو ہے ان کو انٹیلیجنٹلی جو ہے ہم لے کر چلیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں. تو جب لڑکا اور لڑکی رشتے میں بنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور بچپن سے ایسا ان کی اسکولنگ یا ان کی جو بھی لائف ہے ایجوکیشنل لائف ان میں ہمیشہ وہ آگے ٹاپ پر رہے ہوں, لیکن پھر جب وہ رشتے میں بنتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈگریز نہیں کام آ رہی, یہاں پر ان کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے, جو بھی ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, وہ کام نہیں آ رہا. یہاں پہ کام آ رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. تو ارم آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کیوں اہم ہے, اور اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے یہ ذہانت, تو وہ کیسے اس کے اوپر کام کرے, کیوں یہ شادی شدہ زندگی میں ضروری ہے؟ ایون آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسری بھی جو آرگنائزیشنز ہیں, اب وہ بیسکلی کس معیار پہ کمپنیز میں لوگ رکھتی ہیں, وہ ان کا ایموشنل انٹیلیجنس ٹیسٹ لیتی ہیں کہ جو ہم امپلائی ہائر کر رہے ہیں وہ کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, اور پھر ان کو کورسز دلائے جاتے ہیں کہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. کین یو امیجن کہ مطلب, کیونکہ اب آپ ایک ملک کے ایک کونے میں بیٹھ کے آپ دنیا کی کسی بھی کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہو, رائٹ. ورک فرام ہوم کا جو ایک کلچر پری کرونا بھی تھا یہ, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں ڈیولپ ہوتی ہے بچپن سے, اور ہمارے پیرنٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرنے میں, ہمارے ٹیچرز, ہمارے مینٹورز, قرآن سننا کو سیکھنا, کیونکہ ہمارا دین ایموشنل انٹیلیجنس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت ہائیلی ایموشنل انٹیلیجنٹ ہیں, ابھی تک میں کہوں گی کہ انہی کی ہم سیرت سے سیکھتے آ رہے ہیں, اور ان کے لسننگ اسکلز بہت اچھے تھے. ایموشنل انٹیلیجنس کا نمبر 1 رول یہ ہے کہ آپ کی لسننگ اسکلز کیسے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے جواب دے دے گا, جو جلدی جواب دے دے گا, جو کوئک ہوگا اپنے تھاٹ میں, مائنڈ میں, چاہے وہ احمقانہ بات ہی کیوں نہ ہو, وہ کانفیڈنٹ ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں نا, جن کو انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس, ان کو ہمیں گیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کیوں ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ دل ریپیئر ہو سکے. ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں بہت ہرٹ ہوتے ہیں باتوں سے, لوگوں کی ایکشن سے, اور لوگ ان انٹینشنل ایکشنز کرتے ہیں. ایک روٹین ہے, بس ایک روٹین ہے, لیکن اس روٹین سے ہٹ کے انٹینشنل لیونگ جس کو کہتے ہیں, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہائیسٹ مارک ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سدرا, اب چونکہ ہمارا پروگرام میں وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو میں چاہوں گی کہ کچھ ایسے سیکرٹس آپ شیئر ضرور کریں, کچھ ایسی اچھی باتیں کہ آپ نے وہ دیکھا ہے ارد گرد اپنے, ایسی آبزرویشن ہے آپ کی کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے رشتے کو بچانے کی, اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کے نتیجے میں ان کو اچھے ریزلٹس ملے, تو آپ مجھ سے اگر شیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے بھی. جی اچھا, جو بیسٹ کوٹ ہے نا وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فالس لوگوں کے ہیں وہ شاید ہماری بہتری کے لیے ہیں. تو اللہ پاک نے ہم دونوں کو جوڑا ہوا ہے, اور ان اللہ پاک نے نا ہماری میرج جنہ میں بنائی ہوئی ہے,
اور ہمارے ایک دوسرے میں فالٹس ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ان کو کرنے کے لیے ہیں، اور یہ بیسٹ ہے۔ اور آپ دیکھو ایک ایوری کپل میں اپوزٹس بھی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پرسن بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوتا ہے اور دوسرا پرسن اتنا آرگنائز نہیں ہوتا، تو جو آرگنائزڈ پرسن ہے وہ اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہے، اس کو تھوڑا بہت اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور کافی فالس جو ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتے ہیں، اپوزٹس، تو یہ اللہ پاک سے ہوتے ہیں ان ایک دوسرے کو بہتری میں کرنے کے لیے۔ قرآن شریف میں یہ لکھی ہوئی ہے یہ بات، تو بالکل آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور یہ میرج کو بھی ورک کرے گا۔ جی بہت شکریہ ارم، سوری سدرا آپ کا۔ ارم آپ کی طرف ہے، آپ کی باری ہے، آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے۔ آپ نے کچھ ایسے سجیشنز اپنے کلائنٹس سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے شیئر کیا اور آپ کو لگا ہو کہ اس سے فائدہ ہوا، اس سے بہتری ہوئی؟ اپنے اندر جھانکو، بجائے اسی کے سامنے والے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکو۔ ہم ہر انسان کو لگتا ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اور بات فالٹ کی نہیں ہے۔ دیکھو یہ کچھ لفظ ہیں جو ہمارے ٹریگرز بن گئے ہوئے ہیں، میں غلط ہوں تم غلط ہو، میں کم عقل ہوں تم کم عقل ہو، مجھے نہیں سمجھ ہے تمہیں نہیں سمجھ ہے۔ سو یہ جو بلیم ہے اور یہ جو نیگیٹو کونوٹیشنز ہے یا نیگیٹو ورڈز ہیں نا، ان سے ہٹ کے اپنے اندر بغیر خوف و خطر کے جھانک کے دیکھیں کہ ہم بہتر کیسے بن سکتے ہیں۔ قبر میں سب نے اپنی اپنی جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے اپنا اپنا حساب لینا ہے۔ تو پھر جیسے میں نے کہا کہ انٹیلیجنٹلی انٹینشنل لائف میں نے کیسے گزارنی ہے، اس میں پھر جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے سکلز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہر رشتہ، نہ صرف شادیاں بلکہ ہر رشتہ بہتری کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ انسان مودہ چاہتا ہے، محبت چاہتا ہی چاہتا ہے۔ پتھر بھی جو ہوتے ہیں وہ قطرہ قطرہ ان پہ گرتا رہتا ہے، وہ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ مختلف طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے حصے میں ایز اے انسان، ایز اے پارٹنر کس طرح کی زمین آئی ہے، یہ بھی ہمارا رزق طیب ہے۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کو جذب کرتی ہیں اور بہت زرخیز ہو جاتی ہیں، اور اللہ کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات اسی طرح کے ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ کچھ ایسے نیگیٹو ورڈز ہیں جو ہماری عادت بن جاتے ہیں، جن کو ہم بار بار بولتے ہیں، تو آپ کچھ پازیٹیو ورڈز بھی بتا دیں تاکہ بات مکمل ہو، جو بار بار بولے ہاں، جائیں اور جس سے تعلق مضبوط ہو۔ میں کم عقل ہوں، مجھے نہیں پتا، سے میں سیکھ رہی ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس کا قصور ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کہاں سے آ رہا ہے، میرا کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل اس نے میری بات سننی ہی نہیں ہے۔ میں بات کرنے کے طریقے مختلف سیکھتی ہوں، جس سے کہ جیسے سدرا نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، باؤنڈریز اور انڈرسٹینڈنگ آف کمیونیکیشن بڑھ سکے۔ بہت شکریہ ارم آپ کی بات کا۔ اور ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں یقیناً آپ کو اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اپنے رشتے کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہے، اچھا میسج پہنچانا، تعلقات کو بہتر بنانا۔ جہاں پر بھی آپ ہیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو اسپیس دینے کے لیے، لوگوں سے اچھا تعلق استوار کرنے کے لیے اپنے اندر کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔